سے پہلی چیز جس کا حدیث میں ذکر ہوا وہ حرمت رسول اللہ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ہے۔ اس سے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا۔ اور دوسری چیز ہے حرمت آل رسول اللہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذریت ہے ان کی حرمت ہے۔ اور تیسری چیز حرمت کتاب اللہ، کتاب خدا کی حرمت ہے۔ ہم کل یہاں تک پہنچ چکے تھے، اور کتاب خدا جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہمارے درمیان موجود ہے، نہایت ہی باعظمت کتاب ہے، نہایت ہی قابل احترام ہے۔ اور اس کی حرمت سے متعلق اس حدیث کے علاوہ بھی احادیث ائمہ، احادیث پیغمبر موجود ہے، جس میں کتاب خدا کی حرمت کو، قرآن مجید کی عظمت کو واضح اور روشن انداز میں بیان کیا گیا۔ تو کل ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کتاب خدا کی اس قرآن کی حرمت کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ اسے بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے مس کرنا، ہر چھونا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کل میں نے عرض کیا تھا، یہاں تک بات ہماری پہنچ ہوئی تھی۔ لہٰذا میں نے عرض کیا اسکول کالجز کے طلباء و طالبات یا عام حالت میں پڑھنے والے بچے ہیں جو بغیر وضو کے اگر مس کرتے ہیں آیت کو، وحی کو، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ دوسرا، قرآن مجید کی حرمت کا تقاضا جو قرآن میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی سے سنیں۔ یہ بھی اس کی حرمت کا تقاضا ہے، اور قرآن ہی کے اندر یہ حکم کیا ہے، موجود ہے۔ یہ حکم دیا گیا جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے نہایت خاموشی کے ساتھ سنا جائے، وقت تلاوت کہیں پر بھی ہو۔ تو اس حوالے سے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تیسری چیز جو قرآن کی حرمت کے حوالے سے ہے وہ ہے قرآن فہمی، تدبر، غور و فکر، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ بھی قرآن کی حرمت کا تقاضا ہے۔ یہ تین تقاضے ہو گئے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے درمیان بھیجا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے، ہم پر فرض ہے، ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ تھوڑا بہت صحیح آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز ہے قرآن کی حرمت کے حوالے سے، وہ ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا، قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ یہ بات واضح ہے، آج کل قرآن کے نسخے بہت زیادہ آپ کو ملتے ہیں، ہے الحمدللہ۔ اس قدر قرآن پرنٹ ہوتا ہے کہ اب ہر ایک کی دسترس میں ہے، ہر گھر میں قرآن پاک کے 3 4 بس اوقات اس سے بھی زیادہ نسخے موجود ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اصحاب کے دور میں بھی حتیٰ کہ قرآنی نسخے بہت کم ہوتے تھے، کم یاب جسے کہتے ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ ایسا نہیں تھا کہ ہر بندے کے پاس قرآن کا نسخہ ہو، کیونکہ ہاتھ سے لکھتے تھے اور لکھنے والے بہت کم ہوتے تھے اس دور میں۔ اسی طرح قرآن کا، اس کی حرمت کا تقاضا دوسرا یہ ہے کہ اسے حفظ، یاد کرنا،
مگر پورا نہیں یاد کر سکتے، جتنا چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی اگر یاد کر سکتے اسے یاد کریں، یہ دو چیزیں۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام اور اصحاب پیغمبر کے دور میں زیادہ تر جو قرآن کی حفاظت کے حوالے سے کام ہوتا تھا وہ عمل تھا۔ آج کل نسخے بہت زیادہ ہو چکے لیکن عمل اسی حساب سے بہت کم ہو گئے۔ اس دور میں نسخے بہت کم ہوتے تھے، پرنٹڈ کتاب کی شکل میں، تحریری شکل میں نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے۔ البتہ اصحاب پیغمبر کوئی بھی کام کرتے تھے تو اس کے پیچھے اپنے دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت سامنے رکھتے تھے۔ اس طرح سے قرآن کو اس معاشرے میں ایک زندہ قانون کی حیثیت دی گئی۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ حرمت قرآن یا احترام قرآن کے حوالے سے ہمارا روش یہ کہ ہم اس کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، ہم اس طرح سے لحاف میں رکھتے ہیں، لیکن یہ حرمت ایک ظاہری تقاضے کے مطابق شاید درست ہو، مگر جو اس کا اصلی تقاضا ہے حرمت کا، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ حکم قرآن کو پس پشت نہ ڈالنا۔ دیکھیں یہ چیز ہمیں اکثر جگہوں پہ مشاہدات دیکھنے میں آتے ہیں، وہ یہ کہ خصوصاً عروسی کے موقع پہ، شادی بیاہ کے مواقع پر ہم اپنے دلہن کے سر کے اوپر قرآن رکھتے ہیں۔ ایک چیز کو مد نظر رکھا جائے، میں نے خود بس اوقات یہ دیکھا ہے شادی بیاہ کے، ایک تو ہے نا گھر سے نکلتے ہوئے سر کے اوپر قرآن رکھا، بس اوقات تو اس سے بھی آگے کیا ہے، وہ ایک بندہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ سر کے اوپر قرآن رکھ کے وہ دلہن کو دلہا کے گھر جو ہے پہنچانے تک پورے راستے میں اس کو سر کے اوپر رکھ کے لے جاتے ہیں، یہ بھی دیکھا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ قرآن مجید کا ایک ظاہری احترام کے حوالے سے یہ بات شاید قابل اعتراض نہ ہو، ٹھیک ہے آپ کریں، مگر حقیقت یہ کہ اس دلہن کے سر کے اوپر اس قرآن کو رکھا گیا جس کے سر سے لے کے پیر تک جو لباس ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن مخالف۔ مسئلہ تو یہ ہے اصل میں، ہاں یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ اسے ڈر لگتی ہے، فلان ہے، بستان ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، ڈر بر کوئی چیز نہیں ہے، یہ ڈر بر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ڈرنا ہے تو اس بات سے ڈرے کہ خلوت میں کسی نامحرم سے ملاقات ہوتی اس وقت نہیں ڈرتے، رات کے آدھے حصے میں گھر سے نکل جاتے ہیں والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس وقت نہیں ڈرتے، اکیلی مارکیٹوں میں پھر کے واپس آ جاتے اس وقت نہیں ڈرتے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی۔ ڈر کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف ایک شوشہ ہے، بہانہ ہے۔ تو قرآن مجید ایک تو ہے اس کی حکم کا لحاظ رکھنا، اب لہٰذا ایک طرح سے دیکھا جائے اس بندے کے سر کے اوپر اس قرآن کو رکھا جاتا ہے، اس بندی کے سر کے اوپر اس قرآن کو رکھا جاتا ہے جس کے سر سے لے کے پا تک، مثلا فرض کرو وہ اسلامی حجاب میں نہیں ہے، ادب کے ساتھ ہم عرض کریں تو ہاں جی اس کا سر کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، سارے نامحرم کی وہاں فوٹو سیکشن ہو رہا ہوتا ہے اور سر کے اوپر قرآن ہے، یہ تو صراحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہ کرو، یہ بہادری کے ساتھ کر رہے ہیں اور دعویٰ گویا کہ عملاً قرآن کو یہ کہ چیلنج کر رہا ہے کہ ہم کرتے، پھر کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتے، اس لیے سر کے اوپر کیا رکھا جاتا ہے؟ قرآن۔ دیکھیے ایسا نہ ہی کرنا چاہیے ہمیں۔ میں آپ کو ایک چیز کی عرض کرتا ہوں، ایک تو ہے نا قرآن کی ہم نے احترام، جیسے حرمت کا تقاضا اس کا احترام رکھا، اس کا حقیقی احترام تو یہ ہے نا کہ اس کی حکم کو پس پشت نہ ڈالا جائے، جیسا کہا گیا ہے ہم ویسے کریں، جس طرح اللہ نے اس قرآن میں حکم کو ہمیں واضح کر کے بیان کیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کی پیروی کریں، تو لہذا ایسا کرنا قرآن کے ساتھ نہایت ہی بے احترامی ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز عرض کر دیتا ہوں، فرض کرو
دیکھیں پیغمبر گرامی علیہ السلام دنیا سے گئے تو جاتے ہوئے دو چیزیں امت کو امانت کے طور پہ چھوڑ کے چلے گئے، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری پیغمبر کی ذریت یا عطرت کا ہے، جو بھی آپ کا ہے۔ اب ان میں سے فرض کرو اگر کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی شادی میں عطرت پیغمبر میں سے کوئی ایک موجود ہو، آ جائے، وہاں ہماری کیا حالت ہوگی؟ یہ اس گھر میں شادی پہ چونکہ مثلا اب ان عطرت کو تو دور کی بات، فرض کرتے ہیں ہمارے ہاں سب سے معزز ہے ہماری نگاہ میں مثلا قبلہ شیخ جعفری صاحب، جس شادی میں آیا ہوا ہو، وہاں کی حالت کو کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں نا جتنا، اگر اندر سے نہ بھی چاہے تو ظاہراً ایک رکھ رکھاؤ کے تحت اسلامی ہو، کرتے نہیں کرتے؟ کوشش کرتے ہیں تاکہ شیخ صاحب کی بے حرمتی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، یا جس گھر میں ذریت پیغمبر اہل بیت میں سے کوئی ایک آ جائے، ائمہ میں سے کوئی ایک تشریف فرما ہو، تو کیا حالت کرتے؟ ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہر گھر میں قرآن ہے، عجب تو یہ ہے نیچے قرآن ہے، بسا اوقات چھت پہ ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، اگلے کمرے میں قرآن ہے، اس کمرے میں ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ پھر 2 مہینے بعد گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی شادی میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، عافیت نہیں ہے۔ بھائی کہاں سے آئے گی وہ خیر اور وہ برکت اور وہ عافیت جس کی بنیاد ہی نافرمانی ہے خدا سے ہم نے شروع کی ہو؟ یقیناً اس کا انجام بھی بد ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ قرآن مجید کو جس طرح سے احترام دیا جانا چاہیے اس طرح سے، ایک چیز۔ دوسری چیز، خود قرآن مجید کے حوالے سے ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں موجود ہیں۔ مثلا رمضان تا رمضان ہم میں سے کتنے بندے قرآن کو مزید پڑھ چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں؟ ہے کوئی جو رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ مسلم معاشرے میں کوئی ہے ختم کر چکا ہو؟ کتنے فیصد بنتے اگر ہے تو؟ 2%، 5%، 10%، بس 90%، 80%، یعنی اکثریت و اغلبیت ان لوگوں کی ہیں جو قرآن کو ٹچ کیے بغیر پھر دوبارہ رمضان آتے ہیں، پھر اس کے اوپر سے مٹی جاڑتے ہیں۔ ابھی آپ گھروں میں جا کر دیکھو، ایک تو ہے نا وہ بچے جو پڑھنے آتے ان کے علاوہ باقی جو بزرگان گھروں میں قرآن رکھے ہوتے، جا کر دیکھو ان کے اوپر کتنی مٹی پڑی ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ یعنی یہ حدیث ہے، امام علیہ السلام اس کے راوی ہے، امام صادق راوی ہے، روایت پیغمبر کی ہے۔ 5 چیزوں کی حرمت بیان کی گئی، ان میں سے خود ایک قرآن مجید ہے۔ اس قرآن کو پیغمبر علیہ السلام نے بطور امانت ہمارے درمیان چھوڑ دی تھی۔ اب ہماری امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جس کا یہ مستحق ہے، استحقاق رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی اور چوتھی چیز جو ہے جس کی حرمت ہے اس حدیث کے اندر بیان کی گئی، وہ ہے حرمت کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اس کی ایک حرمت ہے، بیت اللہ کی ایک حرمت ہے۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، جسے حرم خدا بھی کہا جاتا ہے، اس کی اپنی ایک حرمت ہے۔ اس اعتبار سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض۔ نمبر ایک حرمت کعبہ کے حوالے سے، ہمارے معاشرتی حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے حجاج کرام کی بنتی ہے۔ حجاج کرام جو کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے واپس تشریف لاتے ہیں، ایک چیز آپ ذہن میں رکھو، یہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، من حج البیت، یہ حدیث ہے پیغمبر، من حج البیت وقضى مناسکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔
من حج البیت، جس نے اس بیت اللہ کی زیارت کی، حج کی، وقضا مناسکہ، اس کے اعمال بجا لائے، ہے نا. ایک بعض حدیثوں میں ایک لفظ کا اضافہ، وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ، اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان، اس کی زبان سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی. غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، اس طریقے سے حج کرنے والے حاجی کے اپ ٹو ڈیٹ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یعنی جس وقت وہ حج کر رہا ہے اس شرائط کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے کلی گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرماتا ہے. حجاج کرام جو زائر بیت خدا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے میں جو باقیہ زندگی ہے نا، اس میں اس حرمت کا لحاظ رکھے، اس میں اس حرمت کا لحاظ رکھ. عام طور پہ چند اخلاقی باتوں میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اخلاقی طور پر اس کا لحاظ ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جو معاملات ہیں، لین دین ہے، مالی معاملات ہے، اس میں حج کرنے والے اور نہ کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اخلاقی طور پر ہوتا ہے. مثلا اس نے داڑھی رکھ لی، ہاں پہلے وہ کسی اور محفل میں جاتے تھے، اب وہ نہیں جاتے، یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں آتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن مالی معاملات میں جس طرح وہ حج کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے، بعد میں بھی وہی. حتیٰ کہ بہت سارے ایسے حجاج کرام ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق نہ دے کے کیس عدالت میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے، عدالت میں لڑ رہے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تنگ ہے سب، اور یہ حضرت صاحب حج کرنے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. واپسی پر بھی کیس لڑنے کا اچھا ارادہ رکھتا ہے، اپنی طرف سے مضبوط ارادے کے ساتھ جاتا ہے. واپسی پر بھی دینا نہیں ہے، عدالت سے جیت گیا تو لے لے. دیکھیں، اب جب ایک حاجی صاحب حج کرنے کے بعد جب یہ چیزیں کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا فلاں نے یہ کیا. اب ایک لیول آ جاتا ہے، حاجی صاحب نے ایسا کیا، حج بدنام ہوتا ہے. بیت اللہ کی جو ایک عظمت ہے، اس پہ اس بندے کی وجہ سے لوگوں کے دل میں ایک ایسا شکوک پیدا ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے حج کو ہی نہ جائے. بہت سارے لوگ یہی بہانہ بنا کر جاتے ہی، کوئی فائدہ نہیں. ایک تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ. ایک اور اس میں بہت سارے معاشرتی مسائل ہیں اس حدیث کے اندر، میں نے اس لیے اس حدیث کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی. دوسری چیز، بیت اللہ کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پخانہ نہ کرے. یہ دیکھیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو ہمارے اکثر جوانوں کو نہیں پتا ہوتا. حتیٰ کہ بہت سارے گھروں میں باتھ روم کا جو رخ ہے، ٹوائلٹ کا جو رخ ہے، وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. یہ آپ ذہن میں، باتھ روم نہ بھی ہو، اوپن ہے، فضا ہے، صحرا ہے، کھیت ہے، کوئی بھی کہیں پر بھی انسان رفع حاجت کے لیے جب بیٹھ جائے، حکم یہ ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے مت بیٹھے، کیونکہ مشرق کی طرف رخ کریں گے تو پشت قبلے کی طرف ہے. اگر آپ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے تو پشت مشرق کی طرف جاتے. دونوں صورت میں پشت کر کے پیشاب کرنا یا رخ کر کے پیشاب پخانہ کرنا شرعاً کیا ہے؟ حرام ہے. لہذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے درمیان بس اوقات مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہوتے. حرمت کعبہ، اس کا تقاضا ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس کی طرف پیشاب پخانہ نہ کرے. اور بھی آپ کو پتہ ہے نا، جب میت کو دفنایا جاتا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنا واجب ہے. غسل دیتے تو اس کے پورے رخ کا قبلے کی طرف ہونا واجب ہے. میت غسل کے دوران پورے وجود کا رخ قبلے کی طرف ہو، یہ واجب ہے. اسی طرح وضو کرتے ہوئے مستحب ہے کہ بندہ جو ہے اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے کرے. دعا کہیں پر بھی کوئی بھی دعا ہم مانگیں تو مستحب یہ ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو. تلاوت قرآن کرتے ہوئے مستحب یہ ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو.
ویسے بھی عام حالت میں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہی عبادت کہا گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی عام حالت میں جیسے بیٹھتے ہیں بندہ کسی کمرے میں بیٹھتے ہیں نا، اگر جگہ ہے ممکن ہے آپ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ سکتے ہیں تو اس طرف، یعنی جتنا ہو سکے ہمارا رخ کہاں پر ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو جانب قبلہ موڑ کے رکھے. حالت نماز میں تو واجب ہو گیا، باقی کچھ مواقع پر مستحب ہے، کچھ اور مواقع ہے، مثلا جیسے میت کا ہو گیا واجب ہے، غسل کے دوران ہو گیا واجب ہے. تو یہ ایک حرمت کا اس کا تقاضا ہے. سوتے وقت اگر مستحب ہے سوتے وقت بھی قبلے کی طرف انسان کا رخ کر کے جیسے میت کو غسل دینے کے لیے اس طرف رکھتے ہیں، یہ مستحب ہے. تو خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما.